نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ و تسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ و تسلیم۔ خدا تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تم منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ یہ خدا تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے۔ تحتی الوضو یا وضو دگانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے۔ وضو کرنے کے بعد بندہ اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے کے لائق بن جاتا ہے۔ نماز کی ادائی کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ وضو کے بعد فوراً بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، جسے تحتی الوضو یا وضو دگانے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام پابندی کے ساتھ وضو کے بعد 2 رکعت تحتی الوضو ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ کرۂ ارض پر مہدویہ قوم ہی ایک واحد قوم ہے جو ہر وضو کے بعد تحتی الوضو دگانا ادا کرتی ہے۔ ہم مہدوی جب بھی وضو کرتے ہیں تو بفضل خدا امامنا مہدی السلام کی اتباع میں تحتی الوضو دگانا ادا کرتے ہیں۔ جو اس نماز کو ترک کر دے اسے مہدی موعود علیہ السلام نے دین کا بخیل یعنی کنجوس فرمایا ہے۔ آپ نے نماز کی ادائیگی کی جو تاکید فرمائی ہے، اس کی وجہ احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کس وجہ سے جنت میں مجھ سے پہلے آگے چل رہے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی اذان نہ کہی مگر 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی 2 رکعتوں کی وجہ سے آگے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اس طرح جیسے میں نے اب کیا۔ پھر فرمایا جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھے اس طرح کے درمیان میں کسی خیال میں غرق نہ ہو تو اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے مصدقین کو پابندی کے ساتھ ہر وضو پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ العمران کی آیت 135 اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ النساء کی آیت 110 پڑھا کرتے تھے۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد بحالت سجدہ دعا فرماتے کہ دعا کا ترجمہ، پروردگار میرے جسم نے تجھے سجدہ کیا اور میرے دل نے تجھ پر ایمان لایا اور میری زبان نے تیرا اقرار کیا اور میں ہی ہوں کہ جس نے بڑا گناہ کیا اور میرے بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا کون ہے سوائے میرے عظمت والے پروردگار کے، سوائے میرے عظمت والے پروردگار کے، سوائے میرے عظمت والے پروردگار کے۔ پھر یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کے گوشے میں پڑا ہوا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر تشریف لے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں اٹھ کر پیچھے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، وضو کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک طویل سجدے کیے۔ میں نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار فنا سے رخصت ہو چکے ہیں رونے لگا۔ پھر بہت دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور مجھ سے رونے کا سبب دریافت فرمایا۔ میں نے اپنے رونے کا سبب ظاہر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور رب العزت کا پیغام لائے کہ جو شخص تجھ پر درود بھیجے میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور جو شخص تجھ پر سلام بھیجے میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ پروردگار کی اس نعمت پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دگانہ تحتی الوضو کے بعد سجدے میں جا کر دعا کرنا بھی ثابت ہے، جو مہدویہ کا خاص عمل ہے۔